الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، 22 جمادی الثانی جو ہے وہ بالکل قریب آ رہا ہے۔ اس تاریخ کو نسبت ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام سے، جو کہ میرے آقا دو جہاں شافی ہمیشہ ساقی کوثر رحمۃ للعالمین کے نائب بھی ہیں۔ یہ نائب میں نے کیوں کہا، اس پر آگے جا کے میں انشاءاللہ بخاری مسلم کی حدیث جو ہے وہ آپ کی خدمت میں کوٹ کروں گا۔ تو میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ کے سامنے آپ کی سیرت کے اور آپ کے کردار کے بارے میں اور آپ کی شان کے بارے میں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین خاص بالخاص جو صحیح ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مقرب صحابہ کے اقوال بھی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ویسے تو تاریخ میں آپ کی سیرت، آپ کی کردار پہ بہت کچھ لکھا جا چکا، لیکن جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ صحیح ہے بخاری اور مسلم متفق علیہ احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے اگر دیکھا جائے آپ کے نام و نسب کو، تو آپ کا جو ہے اسلام لانے سے پہلے جو نام ہے وہ ہے عبد القابہ۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام جو ہے وہ بدل کر عبداللہ رکھا۔ اگر آپ کی کنیت کو دیکھا جائے وہ ہے ابو بکر، اور اگر آپ کے لقب کو دیکھا جائے وہ ہے اور لقب ہے عتیق۔ تو آپ کے اگر سلسلہ نسب کو دیکھا جائے تو کچھ وہ اس طرح ہے: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعید بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی القرشی التیمی ہے، یعنی کہ مرہ بن کعب پر نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ یہ تو آپ کے والد کی طرف سے ہوا آپ کا سلسلہ جو ہے وہ نسب۔ اگر والدہ کی طرف سے دیکھا جائے تو وہ کچھ اس طرح ہے: آپ کے والد ابو بکر صدیق، آپ کے والد جو ہے وہ ابی قحافہ، لقب نام جو ہے عثمان، ان کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ہیں، جو ابو قحافہ کے چچا کی بیٹی تھیں۔ تو یہ تو ہو گیا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اور نسب۔ تو ابھی کنیت کے بارے میں تھوڑا سا گفتگو کر لیتے ہیں کہ کنیت جو ہے وہ آپ کی ابو بکر کیوں ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ اقوال ملتے ہیں، جو مشہور اور راجح اور اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے جو ہے وہ ثابت ہے، وہ یہ کہ آپ جو ہے ہر کام میں، بکر کے معنی ہوتا ہے پہل کرنے والا، تو آپ ہر کام میں پہل کرتے تھے۔ جو بھی میرے آقا دو جہاں شافی ہمیشہ ساقی کوثر کی زبان سے صادر ہوا تو آپ نے سب سے پہلے لبیک کہا، تو اس پر آپ کا نام جو ہے وہ کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے۔ آگے پھر آپ کا لقب جو ہے وہ عتیق ہے۔ عتیق لقب کیوں پڑا، اس کے بارے میں کہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ فرماتی ہے: ابو بکر عتیق اللہ من النار، کہ اللہ رب العزت نے ابو بکر کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اور ایک دوسری وجہ بھی ہے کہ عتیق کیوں آپ کی جو ہے وہ لقب پڑا، وہ یہ کہ آپ کے نسب میں کوئی عیب نہیں۔ ایک تیسری وجہ بھی جو ہے وہ لکھی گئی ہے، محدثین نے لکھی ہے، وہ یہ کہ آپ کا چہرہ جو ہے انتہائی خوبصورت تھا، جس کی وجہ سے آپ کو عتیق کا جو ہے وہ لقب ملا۔ تو ایک اور وجہ تسمیہ بھی ہے جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدبان مولا علی کرم اللہ وجہہ ہے، جو اہل بیت کے درخشندہ ستارے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صدیق کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ مستدرک حاکم کی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی زبان مبارک کے ذریعہ سے حضرت ابو بکر کا نام صدیق رکھا۔ بہت بڑی شان، بہت بڑی شان کہ صدیق، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو نام رکھا گیا ہے وہ اللہ نے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جناب ابو بکر کا نام صدیق رکھوایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس نام کے رکھنے کا ایک سبب یہ بھی لکھا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں پہل کی
اور سچائی پر قائم رہے اور کسی بھی حال میں نہ ان سے کوئی شر و فساد واقع ہوا، نہ کبھی جھوٹ بولا۔ تو آپ کا یہ نام اور نسب ہو گیا، وجہ تسمیہ نسب کی اور نام کی ہو گئی۔ اور آگے آپ کی ولادت کے بارے میں اگر گفتگو تاریخ میں جو ملتا ہے وہ کچھ اس طرح ملتا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے سال ہوئی۔ جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی 22 اپریل 571۔ ٹھیک اس سے 3 سال بعد 573 عیسوی میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہے۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ تقریباً کم و بیش پونے 3 سال، 2.5 سے پونے 3 سال جو ہیں وہ چھوٹے ہیں۔ یہ تو ہو گیا نام و نسب۔ آگے آپ کے بارے میں جو ہے فرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی شان کے بارے میں وہ پہلی حدیث جو ہے میں آپ کی خدمت میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے 3655 بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اگر ہم آپ کے بعد انتخاب کرتے کہ نبی پاک کے بعد سب سے مقام بڑا کس کا ہے، تو سب سے پہلا نمبر جناب صدیق اکبر کو دیتے، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے، پھر ان کے بعد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے۔ وقت ملا تو میں کبھی گفتگو کروں گا اس بات پہ، کیا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا نام نہیں تھا پہلے؟ اس پہ کافی لمبی بحث ہے، انشاءاللہ میں وقت آنے پہ کروں گا۔ تو نہیں، بالکل تھا۔ اہل بیت جو ہے تمام محدثین متفق ہے اس بات پہ کہ نبی کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے وہ اہل بیت کا ہے۔ اہل بیت کے مرتبہ کے بعد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں ان کے مراتب شروع ہوتے ہیں۔ ان پر انشاءاللہ ایک وقت آنے پہ انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ ایک دوسری حدیث ہے ان محمد بن جبیر بن مطعم، یہ حدیث ہے وہ اپنے والد سے روایت نکل کرتے ہیں، یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر ہے بخاری میں 3659۔ فرماتے ہیں کہ ایک عورت، میں نے پیچھے بات کی کہ نائب رسول ہیں، اس پہ میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، تو میرے آقا نے فرمایا، اس کو کہا کہ تم بعد میں آنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں بعد میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، تو پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ آپ کے وصال کی طرف اشارہ تھا، یا رسول اللہ میں ایسے وقت میں آؤں کہ آپ کا وصال ہو جائے، تو آپ نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پا سکو تو ابو بکر کے پاس چلی آنا۔ سبحان اللہ، بہت بڑا مقام، یعنی کہ نبی پاک نے خود اپنے بعد اگر کسی کو مقام اور مرتبہ دیا، اپنا نیب اگر کسی کو بنا کے گئے، جو کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کہ آپ کو نبی پاک اپنا نیب اور کیا مقام بنا کے گئے۔ اچھا، اس میں آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایمان بحث ہے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام پہلے اسلام لائے یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لائے، تو مختلف اقوال ملتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جو ہے وہ بالغین میں، نوجوانوں میں سیدنا صدیق اکبر پہلے اسلام لائے اور بچوں میں سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ پہلے اسلام لائے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، لیکن ایک حدیث ہے جو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 3660 حدیث نمبر ہے۔ حضرت حمام فرماتے ہیں قال سمیعت عمارا، یہ عمار ابن یاسر سابقین الاولین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں میں صرف 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین الاولین میں سے جو ہیں وہ ہیں۔ ایک آخری حدیث ہے، میں آج کی نشست میں یہ کوٹ کر کے انشاءاللہ باقی جو ہے آپ کی شان کے بارے میں حدیث اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ وہ حدیث جو ہے مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 6182۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا دو جہاں نے ایک بار پوچھا کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے رکھا۔ میرے آقا نے پوچھا کون جنازے کے ساتھ گیا، جنازے میں شرکت کی،
پھر اس پر بولے سیدنا صدیق اکبر کہ یا رسول اللہ میں نے. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا مسکینوں کو کھانا کس نے کھلایا؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے. پھر میرے آقا نے فرمایا آج مریض کی تیمارداری عیادت کس نے کی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے. پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جس میں یہ چیزیں جمع ہو جائیں اوپر والی تو وہ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یہ میرے آقا کا فرمان کہ ایک دن میں یہ کام جس نے بھی کیے، روزہ بھی رکھا، مسکینوں کو کھانا کا بھی کھلایا، جنازے کے اس میں شرکت بھی کی، مریض بھی کی عیادت بھی کی، تو میرے آقا نے فرمایا ایسا شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہ چند احادیثیں تھی بخاری اور مسلم کی آیت کی خدمت میں میں نے کوٹ کی ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں. انشاءاللہ اس سے آگے والی نشست میں مزید چند احادیث آقا دو جہاں کے فرمان جو آپ کی شان کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.